میرا نام افشاں ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد گورنمنٹ آفس میں جاب کرتے ہیں اور یہ 2015 کی بات ہے جب میری عمر بھی تقریباً 16 سال تھی۔ میرے خاندان میں یہی رواج تھا کہ لڑکی کی شادی چھوٹی عمر میں کر دی جائے، اس طرح وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ تو ہوا بھی یہی۔ شادی تو نہیں مگر میری منگنی میری امی کے چچا زاد بھائی سے ہوئی۔ سب بہت خوش تھے۔ منگنی کی تقریب ہال وغیرہ میں نہیں، ہمارے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا لان تھا۔ کزن اور بھائیوں نے مل کے پورا سیٹ اپ تیار کیا جو مجھے بہت پسند آیا۔ خیر، منگنی کی رسم شروع ہوئی اور منگنی کے بعد ہی میری ہونے والی ساس نے شادی کی تاریخ بھی مانگ لی۔ گھر کے افراد تھے، ابو نے یہی سوچا کہ گھر میں ہی تو ہوا ہے رشتہ، تاریخ دینے میں کوئی برائی نہیں، اور پھر شادی کی تاریخ دے دی گئی۔ میری منگنی 30 دسمبر 2015 کو ہوئی تھی اور شادی کی تاریخ 15 اگست رکھی گئی تھی۔ اس وقت تک میں 17 سال کی بھی ہو جاتی۔ خیر، وقت بڑھتا گیا، سب ٹھیک رہا۔ میرے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ فروری کے مہینے میں میری امی کی فیملی سے کسی رشتہ دار نے مجھے اور میرے منگیتر کی فیملی کو ڈنر پہ انوائٹ کیا۔ ڈنر ایک ریسٹورنٹ میں تھا، فرسٹ فلور تھا اور اوپن تھا، چھت نہیں تھی۔ جیسے ڈنر ختم ہوا ہم گھر آ گئے۔ گاڑی میں ہی میری حالت تھوڑی خراب ہونے لگی۔ گھر پہنچتے ہی مجھے الٹیاں شروع ہو گئیں اور وہ بھی اتنی زیادہ کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ رات کسی طرح گزر گئی۔ ابو نے کہا کہ بد پرہیزی ہے۔ ابو نے کہا جو اس نے کھایا وہ اسے سوٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر کو دکھایا، انفیکشن سامنے آیا، ڈرپ لگی، میڈیسن ملی، وہ لے کر گھر آ گئے۔ اس رات کھانا پیٹ بھر کر کھایا، حالت بھی بہتر تھی۔ دوا لے کر میں سونے چلی گئی۔ صبح کو فجر یا اس سے پہلے کا وقت تھا، مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں۔ میرے کمرے کے بائیں ہاتھ پر ڈرائنگ روم تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں نیند سے بیدار ہو کر اٹھی، سننے کی کوشش کی تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کون سی زبان ہے اور کیا پڑھ رہا ہے۔ کمرے کی لائٹ بھی بند تھی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اگلے دن میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا مگر طبیعت وہی خراب ہو گئی، الٹیاں، کھانا پینا بند۔ اگلی رات میں نے اپنی بہن کو اپنے برابر میں سونے کو کہا مگر بتایا کچھ نہیں۔ ویسے تو ہم ساتھ سوتے تھے مگر بستر الگ الگ ہوتے تھے۔ اس دن رات میں اس ڈر خوف سے نہیں سوئی کہ کل جو ہوا وہ آج نہ ہو۔ بہت مشکل سے آنکھ لگی، صبح اٹھی تو بخار تھا۔ بہن نے اٹھا کے بٹھایا، وہ ناشتہ لینے گئی تو میں بستر سے اٹھنے لگی۔ تبھی مجھے لگا کہ میری کمر پہ کچھ چل رہا ہے۔ مجھے لگا کہ کوئی کیڑا نہ ہو۔ میں نے فوراً کمر پہ ہاتھ لگایا تو کچھ نہیں تھا، مگر ہاتھ میں اچانک سے بالوں کا ایک گول سا گچھا آ گیا۔ جس طرح لڑکیاں بال بنانے کے بعد کوم سے بال نکالتی ہیں تو جس بالوں کی بال بنتی ہے بالکل ویسے ہی میری کمر سے نکلا۔ میں نے ڈر کے فوراً پھینک دیا۔ مجھے یاد ہے وہ سامنے ہی پھینکا تھا۔ جب تک میری نظر رہی وہ ادھر ہی پڑا رہا۔ بعد میں جب امی آئیں تو وہ غائب تھا۔ میں نے امی کو بھی کچھ نہ بتایا۔ میں بہت ڈرنے لگی۔ مجھے اس دن کے بعد محسوس ہونے لگی چیزیں، آوازیں آتی جو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں بہت ڈرنے لگی تھی۔ جب مجھے آوازیں آتی تو میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی جو بالکل نارمل ہو کے باتیں کر رہے ہوتے، کھانا کھا رہے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ مجھے اندر ہی اندر بہت رونا آتا تھا۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ مجھے خود خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر ایک میری حالت میرے سسرال والے آئے، انہوں نے دیکھ لی۔ منگیتر نے اسی دن رات کو مجھے کہا کہ میں نہیں کر سکتا تم سے شادی، تمہیں کون سی بیماری ہے کہ تمہارے گھر والے بھی نہیں بتاتے۔ میں نے بہت کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن رات میں سوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ ڈرائنگ روم کے دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے۔ میری بہن بھی اس رات میرے ساتھ نہیں تھی۔ جب میں اٹھی تو دروازہ پورا کھل چکا تھا۔ سونے سے پہلے میں نے ہی اسے بند کیا تھا، مگر رات جب آنکھ کھلی تو بہت خوفناک منظر کی طرح وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میرا بس نہیں چلتا کہ میں کہیں بھاگ جاتی، مگر میری پوری باڈی اس وقت پیرالائز ہو چکی تھی۔ میں صرف بیڈ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ آواز نکال پا رہی تھی نہ اٹھ سکتی تھی۔ بہت مشکلوں سے کلمہ پڑھنے لگی اور محمد کے بعد مجھے کلمہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں پہلا کلمہ ہی بھول گئی تھی، جبکہ میں الحمدللہ ایک حافظ قرآن ہوں، مگر اس وقت کلمہ نہیں یاد تھا۔ مجھے پتہ نہیں پہلا کلمہ کیسے بھول گئی۔
یہ اس وقت جب میں چاروں قل شروع کیے تو میری زبان پلٹنے لگی۔ مجھے اس قدر تکلیف تھی اس وقت کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ کچھ دیر بعد جب تک ہوش آیا باڈی موو کرنے لگی۔ میں نے امی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی باہر آئیں۔ میں گلے لگ کر رونے لگی۔ بہت روئی۔ امی نے میری ایک نہیں سنی، مجھے واپس کمرے میں لے گئیں۔ وہاں کوئی نہیں تھا، دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا ڈرائنگ روم کا۔ پھر ابو بھی اٹھ گئے۔ امی نے منزل کی کتاب مجھے دی کہ پڑھو اس کو۔ جب میں اس کتاب کو لے رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھ اس کا وزن نہیں اٹھا پائیں گے، جبکہ وہ 7-8 صفحوں کی چھوٹی سی کتاب تھی۔ ہاتھ لرزنے لگے میرے۔ جیسے تیسے کر کے پڑھنا شروع کیا تو وہ جو چیز مستقل مجھے تنگ کر رہی تھی وہ ڈرائنگ روم کی دہلیز پہ پہلی بار میرے سامنے آئی، جو دیکھ کر میں چیخنے لگی، اور وہ چیز اسی وقت غائب بھی ہو گئی۔ وہ ایک کالے رنگ کی پرچھائی تھی جو صرف اندھیرے میں نظر آئی۔ اس دن کے بعد میرے بال گرنا شروع ہو گئے، ناک اور کانوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ شروع میں نے نوٹ نہیں کیا، بعد میں سمجھ آیا کہ ابو آیات پڑھتے تو مجھے سامنے بٹھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے کانوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ میرے منگیتر نے یہ سب سن کے رشتہ ختم کر دیا۔ میں بہت روئی کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر میرے گھر میں سب تیاری ہو گئی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ایسا نہ کرو، مگر اس نے رشتہ توڑ دیا۔ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہنے لگی تھی، اوپر سے حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جب گھر والوں کو کال کی ان لوگوں نے اور رشتہ ختم کر دیا، یہ کہہ کر کہ آپ کی بیٹی کا جب سے میرے بیٹے سے رشتہ ہوا ہے میرے بیٹے کا کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میرے گھر والوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا اور مجھے بھی بتا دیا۔ میں بہت روئی اور مجھے خود پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں سوسائڈ کر لوں، کیونکہ میں نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، نہ اپنے ساتھ کچھ کر پا رہی تھی۔ ابو نے ایک دن مجھے سمجھایا کہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، تم سوچو نہیں، ویسے ہی بیمار ہو، جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا، پریشان مت ہو۔ دن گزرتے گئے، میری طبیعت اور خراب ہوتی گئی۔ میرا وزن 75 کلو سے 55 کلو رہ گیا۔ بہت بدل گئی تھی میں۔ پھر کچھ ٹائم بعد مجھے اذان کے وقت ایک عجیب کنڈیشن محسوس ہوتی کہ اذان جیسے ہوتی میں رونے لگ جاتی، میری زبان ہی بند ہو جاتی۔ جب گھر والے پوچھتے کہ کیا ہوا، کہاں درد ہے جو رو رہی ہو، اور روتی بھی ایسی تھی کہ باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ، بنا آواز کے، مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ اچانک کیوں روئی۔ امی نے تنگ آ کر مجھے کمرے میں بند کر دیا اور پوچھنے لگی کہ ہوا کیا ہے، کیوں ایسے کر رہی ہو۔ پھر میں نے امی کو سب بتا دیا۔ امی بہت زیادہ حیران ہوئیں کہ پہلے کیوں نہیں بتایا، یہ معاملہ ہی کوئی اور ہے۔ ابو میری ان چیزوں میں نہیں بلیو کرتے تھے، انہیں بتایا تو وہ بس ہاں میں ہاں ملا کر چپ ہو گئے۔ کزن میرے ایک دم کرنے والے کے پاس لے گئے، اس نے پتہ نہیں میرے بال کاٹے، تھوڑے تعویذ دیے۔ وہ ایک بیکار شخص تھا۔ اس کے بعد تو وہ چیز اور ہی زیادہ ریئیکٹ کرنے لگی، آوازیں بھی زیادہ سنائی دینے لگی۔ ابو نے سوچا رشتہ ختم ہونے پر میری یہ حالت ہے، انہوں نے ایک رشتہ کروانے والی آنٹی کو میرے رشتے کے لیے کہہ دیا۔ وہ ہر ہفتے ایک نیا رشتہ لے کے پہنچ جاتی، لوگ آتے، مجھے دیکھ کر چلے جاتے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ امی کو کال کر کے کہتے کہ آپ اپنی بیٹی کو پہلے کھلاؤ پلاؤ، بعد میں لڑکا ڈھونڈنا۔ میں یہ باتیں سن کے اور ٹارچر ہونے لگی۔ امی سے کہا کہ مجھے لے کے جائیں کسی کے پاس۔ کزن کہتے کہ وہ دم کرنے والے بہت اچھے ہیں، انہی سے علاج کرواؤ، پر ابو کو پتہ چل گیا۔ ابو بہت غصہ ہوئے، سب نے سمجھایا تو پھر ہمارے مسجد کے جو پیش امام ہیں انہیں ابو گھر لے کر آئے۔ جب وہ آئے تو میرے بھائی نے کہا امام صاحب آ رہے ہیں، صحیح سے بیٹھو۔ میں ناشتہ کر رہی تھی اس وقت جب میں نے سنا، میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی شروع ہو گئی، میں اٹھ کے بھاگنے لگی اور وہیں گر گئی، جیسے جان ہی نہیں پیروں میں۔ امام صاحب نے اپنے سامنے ہی مجھے بٹھایا، میری نظریں جیسے زمین پہ اٹک کر رہ گئی تھیں۔ جب انہوں نے کہا کہ میری طرف دیکھو، بہت مشکلوں سے میں نے ان کی طرف دیکھا، بہت نورانی چہرہ تھا ان کا وجود جب تک میرے سامنے رہا مجھے بہت سکون ملا، اور ان کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں جو جلن تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، میں نے ہاں کا جواب دیا تو انہوں نے پانی کے گلاس دم کر کے دیا اور کہا کہ میرے سامنے پیو۔ میں پانی لینے لگی تو کہنے لگے کہ تم بیٹھو، ابو کو کہا کہ آپ پلائیں۔ ابو نے مجھے پانی پلایا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ پانی میرے لیے شاید تیزاب کی مانند تھا، میرا گلا ایسا لگا جل گیا ہو۔ میں نے کہا نہیں پینا مجھے یہ پانی، میرا گلا جل رہا ہے۔ تو انہوں نے ابو کو کہا کہ جادو کروایا ہے کسی نے آپ کی بیٹی پر۔ اب ہم سب حیران ہو گئے کہ مجھ پر کوئی کیوں جادو کروائے گا۔ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، اور صرف 16 سال کی تھی میں، صرف ہنسی مذاق کی کیا کرتی تھی،
کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کون ہے اس کے پیچھے۔ خیر پھر ایک پروسیس سٹارٹ ہوا۔ امام صاحب اور ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام آغا غلام تھا۔ امام صاحب مسجد کے کام و مصروفیت کی وجہ سے غلام آغا کو میری پوری ڈیٹیلز بتائیں۔ غلام آغا میرے گھر بھی آئے، میں نے انہیں سب بتایا، ڈرائنگ روم میں بھی لے کے گئی انہیں، تو کچھ دیر وہ کچھ دیواریں دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ہمارے ڈرائنگ روم کے کارپیٹ کو اٹھانے کو کہا۔ جب کارپیٹ ہٹایا گیا تو نیچے ایک شاپر پڑا تھا، اس میں غلط سامان رکھا ہوا تھا۔ گھر والے سب ڈر گئے۔ غلام آغا نے پوچھا کہ یہ سب ہونے سے پہلے کیا کوئی خوشی منائی گئی تھی؟ ابو نے کہا کہ منگنی کی تھی، انہوں نے بچی کی حالت دیکھ کر رشتہ توڑ دیا۔ غلام آغا نے مجھے کہا کہ آپ حافظ ہو، لڑنے کی طاقت رکھ سکتی ہو، ڈرو نہیں، جو بھی ہے ایک عام سا بچہ ہے جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں، بس کالا علم استعمال کر لیا گیا ہے اسے ڈرانے کے عمل کے لیے۔ تھوڑا خطرناک ہے مگر یہ جان لو کہ یہ بچہ ہے، تم اسے حاوی ہونے مت دینا۔ کچھ محسوس ہو تو فوراً قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، زیادہ تر وضو کی حالت میں رہو، سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سو، جتنا ہو سکے پاک رہو۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں ان کی باتوں پہ پوری طرح عمل کروں۔ پھر اس دوران رشتے والی آنٹی ایک رشتہ لے کر آئیں۔ رشتہ بہت اچھا تھا، وہ لوگ امریکہ میں رہتے تھے، لڑکا بھی اچھا تھا۔ آنٹی نے بہت فورس کر کے امی کو راضی کیا کہ وہ لوگ پسند کر لیں گے۔ ابو نے کہا کہ انہیں سب کچھ سچ بتا دو، میں نہیں چاہتا کہ بعد میں پھر وہی سب ہو۔ جب وہ لوگ آئے تو میری امی کو فیملی بہت پسند آئی۔ میری امی چاہ کر بھی انہیں سچ نہ بتا پائیں، شاید کوئی بھی ماں ہوتی تو وہ یہی کرتی۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ اس دن رات کو ابو نے کہا کہ شکرانے کے نفل ادا کرو۔ میں جب وضو کر رہی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب کچھ ہو جائے گا، میں نماز نہیں پڑھ سکوں گی، مگر غلام آغا کی بات یاد آئی کہ حافظ ہوں، لڑنے کی ہمت ہے۔ موسم نارمل تھا، گرمیاں ہی تھیں، نہ مجھے بخار تھا نہ کچھ اور، مگر جب جائے نماز پر جب میں نے نیت کے لیے کھڑی ہوئی، اس قدر سردی لگنے لگی کہ کانپنے لگی۔ میں نے فوراً پنکھا بند کیا، سردی تو کم نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نماز ادا کر سکی۔ غلام آغا گھر آئے، ابو نے پوری کہانی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، پسند کیا، آپ ان کو اس کی حالت کے بارے میں بتا دیجئے۔ ابو نے کہا کہ ہاں، ان کی والدہ نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ پوچھ لیں، تو ابو نے پوچھا امی سے، امی نے ہاں میں جواب دیا۔ غلام آغا نے مجھے بلایا اور مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا، آپ کے ساتھ آگے پرابلم ہو سکتی ہے۔ کچھ دنوں بعد لڑکے کی امی کی کال آئی تو وہ کہنے لگیں کہ میرا بیٹا دیکھنے آئے گا، کہ آپ کے ہسبینڈ کو اعتراض تو نہیں؟ ابو نے ہاں کر دیا۔ شام میں مغرب کے وقت جب میں تیار ہوئی تو ڈرائنگ روم دیکھنے گئی کہ سب صحیح سے صفائی ہوئی ہے یا نہیں۔ پورا کمرہ دیکھنے کے بعد جب کمرے سے نکلنے لگی تو وہیں رک کے رہ گئی، جیسے پیر کام نہ کرتے ہوں۔ اتنے میں بھائی نے کہا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ میں جلدی میں جانے لگی تو اس قدر تیز کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا کہ میں گرنے لگی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر وہ میرے ساتھ ہی ہوا میں آر پار ہو گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ جب میں لڑکے سے ملی، نارمل بات چیت ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کچھ سوالوں کے بعد مجھ سے پہلی منگنی کا پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا پسند کی تھی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس رشتے سے مسئلہ ہے یا آپ خوش نہیں تو میں اپنی مدر کو منع کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے ایک پرسنل بات شیئر کرنی ہے آپ سے۔ انہوں نے اپنی مدر سے کہا میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو ہم میرے گھر کے لان میں ہی بات کرنے لگے۔ امی نے مجھے کہا کہ سوچ سمجھ کے کہنا، جو بھی کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایک براڈ مائنڈڈ لڑکا ہوں، آپ کو پسند کوئی ہے تو آپ بتا دیں، میں سیریسلی کچھ نہیں کہوں گا اور اپنی طرف سے بات ختم کروا دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو اعتراض ہوگا۔ انہوں نے کہا کیسا اعتراض؟ پھر میں نے انہیں ساری کنڈیشن اور سچویشن بتا دی۔ وہ بہت پرسکون انداز سے میری بات سن رہے تھے۔ جب میں نے ان کے آنے سے پہلے والا واقعہ بتایا جو میں گری تھی کمرے میں، تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مدر نے میری مدر کو نہیں بتایا، اس معاملے میں پہلے ڈسکشن کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کہ آپ کی فیملی میری امی کو بہت پسند آئی، امی چاہتی تھی کہ یہاں رشتہ ہو جائے۔ جس طرح انہوں نے یہ بات مجھے کہی، دل میں لگا کہ بس اب یہ بھی منع کر دیں گے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پروسیس کون ہینڈل کر رہا ہے؟ میں نے غلام آغا کا نام بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں غلام آغا سے ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابو سے کہہ دوں گی۔ اس رات کو جب میں سوئی تو خواب میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا وہی کمرہ، ڈرائنگ روم،
اس کے دروازے میں وہ پرچھائی دکھی اور اس پرچھائی کے پیچھے ہولناک آگ بھڑک رہی ہے۔ اس کی تپش اتنی کہ جب میں اٹھی تو پسینے میں شرابور تھی۔ اب اس حد تک تنگ آ گئی تھی کہ اسی وقت اٹھی، دروازہ زور سے کھولا۔ اس کمرے کا ٹیمپریچر کم سے کم اس گرمی میں 12 سینٹی گریڈ ہوگا، بہت ٹھنڈا تھا۔ میں بھی کھڑی رہی دہلیز پہ کہ اب کچھ واضح ہو، مگر کچھ سامنے نہیں آیا۔ اس دن کے بعد کچھ خواب ایسے تھے کہ جو بہت خوفناک تھے، اور ان خوابوں میں مجھے مارنے والا شخص وہی لڑکا جس سے رشتہ ہونے جا رہا تھا۔ میں نے غلام آقا کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ڈرانے کے طریقے ہیں، ڈرو نہیں، بس ہمت سے سامنا کرتی رہو۔ کچھ آیات دی انہوں نے، جب میں پڑھ نہیں پاتی تو وہ میرے سامنے پڑھتے، پھر میری زبان بالکل بند ہو جاتی۔ اس وقت میں بالکل کچھ نہیں بول پاتی تھی، بس رونے لگتی، ہچکیوں سے۔ جب جب غلام آقا یہ پروسیس کرتے تب اور زیادہ میری حالت خراب ہونے لگتی۔ ایک بار سب سے چھوٹی بہن کے بال پکڑ لیے میں نے۔ اس وقت غلام آقا نہیں تھے، ابو سے لے کے بھائی کزن سب نے بال چھڑوانے چاہے، میں نے نہیں چھوڑے۔ آخر میں میری بہن کے بال کاٹنے پڑے، تب جا کے وہ مجھ سے دور ہوئی۔ اس کے بعد بہن بھائی بھی مجھ سے دور رہنے لگے۔ میرے سارے کام میری امی کرتی تھی، مجھے اکیلا نہیں رہنے دیتی تھی۔ میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ راتوں کو اٹھ کر نیند میں چلنے لگتی، جبکہ بچپن سے اس وقت تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور چلتے چلتے چھت پر جانے لگتی۔ امی ابو ڈر کے راتوں کو کمروں کے دروازے لاک کر کے چھت کی گرل کو بھی لاک کر دیتے، گھر کا مین دروازہ اس پر بھی لاک لگاتے تھے۔ اتھر جن سے میرا رشتہ ہونے والا تھا، انہیں سب خبر غلام آقا دیتے رہتے تھے، جبکہ ان کی فیملی کو اتھر نے اتنا بتایا تھا کہ کسی نے تعویذ وغیرہ کروا دیا تھا جو اب ختم ہو گیا ہے۔ اتھر کی والدہ نے بہت غصہ کیا، لیکن اتھر کے سمجھانے پر جیسے تیسے کر کے وہ بات سمجھی، لیکن ان کا بیہیویئر میری فیملی سے بہت چینج ہو گیا۔ ان لوگوں کو پاکستان آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ جانے سے 15 دن پہلے ان کی بہن نے کہا کہ ہم نکاح کریں گے، کیونکہ پیپر ورک کمپلیٹ ہونے کا پروسیس بھی بہت زیادہ ہے۔ جب وہ کمپلیٹ ہو گیا ہم رخصتی کے لیے آ جائیں گے۔ میرے ابو نے آقا غلام سے اور چاچو وغیرہ سب کو ساتھ بٹھا کر مشورہ کیا۔ غلام آقا نے کہا کہ اللہ کا نام سے شروع کیا ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ دن گزرتے گئے، نکاح جمعے کے دن رکھا گیا تھا۔ جب سے میرے نکاح کی تاریخ فائنل ہوئی تھی، وہ چیز مجھے تنگ کرنا کم کر رہی تھی۔ 15 دن کیسے گزرے نہیں پتا، میں بہت اچھی ہو گئی تھی، فیملی میں اٹھنا بیٹھنا بھی کر رہی تھی۔ غلام آقا نے مجھے وہ چارٹ دیا تھا، جس دن تاریخ فائنل ہوئی اس دن سے میں نے وہ چارٹ روزانہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ نکاح سے 1 دن پہلے پارلر سے آ کے میں سو گئی، مہندی کی وجہ سے 2 گھنٹے بیٹھنا پڑا تھا، تھکن کی وجہ سے سو گئی۔ تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب میں سوئی۔ ٹی وی لاؤنج میں مجھے صوفے پہ سونے کو کہا، کیونکہ اکیلے مجھے کوئی چھوڑ نہیں رہا تھا۔ تقریباً 8:30 کے قریب گھر میں شور کی وجہ سے آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر بیٹھی، سب ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ امی زور زور سے رو رہی تھیں۔ مجھے لگا میری بہن گم ہو گئی ہے۔ جب میں اٹھ کے سب کے پاس جانے لگی، میرے ماموں جو مین دروازے پر تھے انہوں نے کہا کہ وہ رہی بنفشہ۔ امی نے آ کے مجھے گلے لگایا اور امی غصے میں پوچھنے لگی کہ کہاں تھی تم؟ میں نے امی کو دیکھا۔ امی نے کہا کہ تم کہاں تھی؟ میں نے کہا امی آپ نے سونے کو کہا تھا، وہیں تھی، سو رہی تھی، ابھی آپ لوگوں کے شور سے میں اٹھی ہوں۔ امی نے کہا کہ تمہیں پورے گھر میں سب نے ڈھونڈا، تم نہیں ملی، سب تمہیں ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ غلام آقا بھی اس وقت آ گئے، ابو نے مسجد سے انہیں بھی بلوا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ تو ڈرانے کا عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ لکھ کے دیا، میں نے وہ پہن لیا اور کہا کہ وہ چارٹ جو دیا تھا وہ پڑھتی رہو، اور جب سب ٹھیک ہو جائے تو تعویذ کو پانی میں بہا دینا۔ اللہ اللہ کر کے میرا نکاح ہو گیا الحمدللہ۔ جانے سے پہلے جب سسرال والے مجھ سے ملنے آئے تو اس وقت وہ چیز بہت حاوی ہونے لگی، کپ کپی طاری ہو گئی، سخت گرمی میں اس قدر سردی لگنے لگی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ جب انہیں پتہ چلا تو اتھر، ان کے ابو اور بہن آئے دیکھنے، لیکن میری ساس نہیں آئی، وہ بہت ناراض تھی۔ اس دن میری امی کو انہوں نے تانا مارا کہ آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اس وقت میرے وہ کزن بھی وہیں تھے جس نے مجھ سے میری اس حالت کی وجہ سے رشتہ ختم کیا تھا۔ وہ بھی میری ساس کا برین واش کرنے لگے کہ میں نے بھی اسی لیے رشتہ ختم کیا۔ غلام آقا آئے کیونکہ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ غلام آقا نے وہ چارٹ پڑھنا شروع کیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، اس کے بعد امی بتاتی ہے کہ وہ چیز حاوی ہو گئی تھی۔ غلام آقا نے سب کے سامنے کہا کہ چھوڑ دو اس بچی کو، اب وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ یہ امی بتاتی ہیں کہ تم صرف بول رہی تھی، آواز غائب تھی۔ غلام آقا اتنا زور سے بول رہی تھی کہ دوسرے کمرے سے میری ساس اور وہ کزن بھی آ گئے۔
امی بتاتی ہیں کہ جب وہ کمرے میں آئے تو تمہاری نظریں اس کی طرف چلی گئیں۔ غلام آقا نے پوری طاقت سے تمہارا چہرہ اپنی طرف کیا مگر تم ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور جب کزن نے تمہاری ساس کو کہا کہ آپ نے غلط جگہ رشتہ کر دیا، اس بے شرم شخص کو شاید اس وقت بھی اندازہ نہ ہوا کہ میں کس درد سے گزر رہی تھی، مگر وہ بول ہی رہا تھا کہ غلام آقا نے اسے چپ کروایا اور کہا، کیا ملا اس پہ یہ سب کروا کے؟ یہ بھی اب میرا موکل ہے، اب میں جو کہوں گا یہ وہی کرے گا۔ لگاؤں تمہارے پیچھے؟ اطہر نے میرے ابو سے کہا کہ آئندہ انہیں یہاں نہ آنے دیں اور ابھی یہاں سے روانہ کریں۔ ابو نے ان کو اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ ان کی امی کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹے نے یہ جادو ان پر کروایا تھا، میرے پیچھے کسی غیر مرئی مخلوق کو لگایا تھا تاکہ وہ میرا رشتہ کسی سے نہ ہونے دے۔ جاتے جاتے بھی امی بتاتی ہیں کہ اس شخص کی زبان سے صرف برائی ہی تھی۔ اس دن کے بعد میرے ساتھ کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، الحمدللہ، نہ ڈر لگتا ہے، اور اب USA شفٹ ہو گئی ہوں۔